عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، فقہ الصیام یعنی روزے کے احکام اور مسائل پر ہمارا یہ کورس چل رہا ہے اور آج اس کا چوتھا اور آخری سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم مشروع اور ممنوع روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ مشروع کا مطلب جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہو، اور ممنوع کا مطلب جس سے روکا گیا ہو۔ تو جو روزے مشروع ہیں، جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب روزہ اور ایک ہے نفلی روزہ۔ واجب روزہ تین ٹائپ کا ہے، ایک تو رمضان کا روزہ واجب ہے، دوسرا کفارہ، اگر کسی چیز کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے تو اس کا روزہ واجب ہے، اور تیسرے نذر اگر آپ نے مانی ہے روزے کی تو وہ روزہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ روزے کی دوسری قسم ہے جو مشروع روزہ ہے، نفلی روزہ۔ تو نفلی روزہ جو ہے یہ فرض روزے سے کچھ چیزوں میں الگ ہے۔ سب سے پہلے نیت میں یہ الگ ہے۔ فرض روزے کی نیت آپ کو رات میں ہی کر لینی ہے، فجر کے پہلے پہلے کر لینی ہے، لیکن نفلی روزے میں آپ جو نیت ہے یہ زوال کے پہلے پہلے تک آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں روزے سے ہوں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ کی جو نیت ہے وہ بیچ میں بھی کی جا سکتی ہے، فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، زوال کے پہلے پہلے تک۔ دوسرا فرق جو ہے فرض روزے میں اور نفلی روزے میں کیا ہے کہ نفلی روزہ آپ بیچ میں سے توڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر نفلی روزہ آپ مکمل کرنے والے تھے لیکن بیچ میں آپ نے توڑ دیا تو آپ کے اوپر قضا لازم نہیں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، یہ ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنے آپ کا امیر ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے توڑ دے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کی بھی اگر اپنے سامنے آپ رکھیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء اور سلمان فارسی کے درمیان بھائی چارہ آپ نے کروایا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جا کر کے ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام درداء بڑی پراگندہ حالت میں بکھرے ہوئے بال ہیں ان کے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت سلمان فارسی کے لیے انہوں نے کھانا پیش کیا اور ان سے کھانا کے لیے کہا اور خود کے بارے میں کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا اور جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ قیام اللیل کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے کہا کہ سو جائیے، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر جب قیام کرنے کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے کہا سو جائیے۔ پھر جب رات کا آخری پہر آیا تو حضرت سلمان نے کہا کہ چلیں اب اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں لوگوں نے نماز پڑھی۔ پھر سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ بے شک آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کی جان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو ہر ایک کو اس کا حق دو۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفلی روزہ کسی ضرورت کے تحت بیچ میں سے توڑا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے روزے، نفلی روزے ہماری شریعت میں ثابت ہیں، تو ان روزوں کی ایک جو ہے تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نفلی روزہ شریعت سے ثابت ہے، صوم داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس طریقے کا روزہ رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رہتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ اور ایک دن ناگا، اس طریقے سے آپ رکھتے تھے، تو یہ روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر کے کوئی روزہ نہیں ہے، آدھے سال کا روزہ، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ دوسرا جو نفلی روزہ ثابت ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اور ایک اور حدیث ہے ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تیسرا جو نفلی روزہ ہے، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، چاہے وہ مہینے کے شروع میں رکھیں، چاہے مہینے کے بیچ میں رکھیں، چاہے مہینے کے لاسٹ میں رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، میں انہیں موت تک نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، دوسری چاشت کی نماز، اور تیسرے وطر پڑھ کے سونا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اسی طریقے سے چوتھا جو روزہ ہے نفلی روزہ، وہ جو ہے محرم کا روزہ ہے۔ مگر ایک بات یہ بات رکھیں کہ یہ جو 3 دن کا روزے کی بات میں نے بات کہی ہے، تو یہ ایام 20 کو رکھے جائیں، یعنی مہینے کی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 13، 14 اور 15 کو رکھے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ترمذی کی صحیح روایت حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ہر مہینے کی 3 چاندنی والی دنوں میں، چاندنی رات والے دن میں، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ چوتھا نفلی روزہ ہے محرم کا روزہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے بعد، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرائض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز قیام اللیل ہے۔ پانچواں نفلی روزہ ہے محرم کی 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ سنت ہے، مستحب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے روزہ رکھا ہے۔ اس سے قبل اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم موسیٰ کی اقتدا کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ نے روزہ رکھا، لیکن آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ 1 دن پہلے یعنی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ آئندہ سال آنے کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا جب ہم روزہ رکھیں تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول سے عاشورہ کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کا کفارہ ہے۔ چھٹا نفلی روزہ ہے شعبان کا روزہ۔ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ افطار ہی نہیں کرتے، اور آپ افطار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے آپ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ تو میں نے رمضان کے سوا کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، نہ ہی آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ کسی مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ 7واں جو روزہ ہے نفلی روزہ، شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال میں 6 دن کا روزہ رکھا تو وہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ عید کے دن کے بعد لگاتار 6 دن روزہ رکھا جائے، کیونکہ حدیث کے الفاظ سے یہی بات ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی 6 دن الگ الگ رکھے یا شروع مہینے کے بجائے آخر مہینے میں بھی رکھے تو رمضان کے بعد شوال میں روزہ رکھنے کی فضیلت اسے حاصل ہوگی، کیونکہ حدیث اس کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے۔ 9واں جو نفلی روزہ ہے عرفہ کا روزہ، لیکن یہ عرفہ کا روزہ حاجی لوگوں کے علاوہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ البتہ جو لوگ حاجی ہیں، میدان عرفات میں موجود ہیں، انہیں اس روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ حاجی لوگ اس دن افطار کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ممنوع کون سے روزے منع کیے گئے شریعت میں۔ عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ متفق علیہ روایت حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ دوسرا جو روزہ منع ہے ایام تشریق کا روزہ، یعنی ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 کا روزہ۔ حضرت نبیشہ حذلی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت نبیشہ حذلی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایام تشریق کھانے اور پینے کے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمر کہتی ہیں، حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو حج کی قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، یعنی جن لوگوں کو قربانی کے عوض ایام حج میں 10 دن کا روزہ رکھنا ہے وہ رکھ لیں گے، باقی لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزہ رکھیں۔ تیسرا جو روزہ منع ہے
تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنا، الگ سے جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ نہ رکھو اور جمعہ کے دن خاص طور سے قیام نہ کرو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر ایک دن اس سے قبل یا ایک دن اس کے بعد رکھے۔ حضرت جویریہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ روزے کی حالت میں تھی۔ پیارے نبی نے ان سے پوچھا کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل تم روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم روزہ توڑ دو، لیکن اگر جمعہ کے دن عرفہ کا دن آ جائے تو اس دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جمعہ کے دن کی وجہ سے نہیں بلکہ عرفہ کے دن کی وجہ سے وہ روزہ مانا جائے گا۔ چوتھا روزہ جو منع ہے وہ تنہا سنیچر کے دن وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی، ترمذی کی، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنیچر کے دن روزہ نہ رکھو سوائے اس روزے کے جو تم پر فرض ہے۔ اگر تم میں سے کوئی افطار کے لیے صرف انگور کا چھلکا یا کسی درخت کا تنکا ہی پالے تو اسے چبا لے، یعنی سنیچر کا روزہ الگ سے نہ رکھے، کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ پانچواں جو روزہ منع ہے مسلسل روزہ رکھنا یا تا حیات روزہ رکھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسلسل روزہ رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے ہو اور پوری رات تم نماز پڑھتے ہو۔ ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کسی دن روزہ رکھو اور کسی دن مت رکھو، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، یہ تا حیات روزے کے برابر ہے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے اندر طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا تو داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو، ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن مت رکھو، یعنی ایک دن ناگا کر کے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بعد میں کہ کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو شخص ہمیشہ روزہ رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس نے نہ ہی روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا، یعنی اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹا جو روزہ منع ہے صوم وصال، یعنی 2 دن یا لگاتار کئی دن بغیر سحری کے لگاتار روزہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں متفق علیہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کون میری طرح ہے، میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ 7واں روزہ جو منع ہے رمضان سے پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو رمضان آنے تک روزہ مت رکھو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، پھر جب شعبان کا کچھ دن باقی رہ گیا تو اب رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنے لگے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ مطلب یہی ہوا کہ احتیاطاً رمضان کی نیت سے احتیاطاً 2-4 دن پہلے آپ روزہ رکھیں، تو یہ گویا کہ آپ رمضان کی جو رویت ہوتی ہے، جو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جاتا ہے، اس پہ آپ جو ہے تانا زنی کر رہے ہیں، اس کو آپ شک کے دائرے میں لا رہے ہیں، اور اسی لیے شک کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، حضرت صلہ ابن ظفر کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمار بن یاسر کے پاس تھے کہ ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی، آپ نے فرمایا کھاؤ، تو کچھ لوگ ہٹ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من صام یوم الشک، جس نے شک کے دن روزہ رکھا، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور 8واں جو روزہ منع ہے شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ۔ شوہر باہر ہے، گھر پہ نہیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر پہ شوہر موجود ہے، اس کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور یہ بھی حلال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے اس کورس میں، اس سبق میں ہم نے ان روزوں کو دیکھا جو ہمارے اوپر واجب ہیں، اور ان روزوں کو دیکھا جو نفلی روزے ہیں، اور ان روزوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ جو یعنی منع ہیں، اور ان کی جو نفلی روزے ہیں ان کی فضیلت وغیرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ کورس ہے یہ مکمل ہوتا ہے روزے کے احکام و مسائل کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس کورس میں حصہ لینے والے تمام طلباء اور طالبات کو جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔